وہ جیسا کہ کبھی ساقی نے کہا تھا کہ نظام میں قضا ہی بگڑا ہے ساقی، جام اسی کو ملتا ہے جس کو پینے کا سلیقہ نہیں۔ پاکستان کی لگام نہ اہل لوگوں کی ڈوروں کے ہاتھ میں ہے جن کو ناک صاف کرنے کا طریقہ بھی نہیں ہے۔ نظام میں قضا ہی بگڑا ہے ساقی۔ ایک بندہ جناب بار بار وزیر اعظم بن رہا ہے، حکومت میں آ رہا ہے، جبکہ ہر بندہ جانتا ہے کہ اس کی قابلیت کیا ہے۔ اس بندے کو پھر جناب اربوں روپے لے کے پھر لے کے آؤ جی الیکشن ہو رہا ہے جی الیکشن، اور سرکار ہونا کی ہے وہی بندے واپس موڑ کے آنے جڑے پہلے بیٹھے نے۔ میں جناب خام بخار اربوں روپے برباد کر دیتے ہیں پاکستان میں۔ نظام میں قضا ہی بگڑا ہے ساقی، سارا نظام سرکار برباد ہو گیا ہے جناب۔ تو یہ ہے کہ پاکستان جو بنا تھا، پاکستان ایک نظام کے تحت 2 کروڑ مسلمانوں نے، سرکار 2 کروڑ مسلمانوں نے، آج ایک مسلمان بھی اپنا گھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسلمان سوچتا ہے کہ یار بارڈر تے پیانا اپنی چھت ہے نا، کم از کم گھر نہیں چھڑ سکتا۔ 2 کروڑ مسلمانوں نے اپنے سر کے اوپر کفن باندھا، کس کے لیے؟ صرف اور صرف اسلام کے لیے۔ اسلام کے لیے صرف اور صرف 2 کروڑ مسلمانوں نے، اور 10 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں پیش کی کہ پاکستان کے خطے میں اللہ تعالیٰ کا دین نافذ ہو جائے گا۔ اتنی قربانیاں، 70,000 نوجوان بچیاں، کسی نے کنویں میں چھلانگ لگا دی، کسی نے دریا میں چھلانگ لگا دی، کسی نے نہر میں چھلانگ لگا دی اپنی عزت بچانے کے لیے۔ اتنی قربانیاں دی لوگوں نے پاکستان بننے کے لیے، اور آج جناب کانسٹیبل سے لے کر وزیر اعظم تک کسی بندے کو توفیق نہیں ہے بات کرنے کی کہ وہ کم از کم یہ نعرہ ہی لگا لے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اتنی خطرناک صورتحال۔ آپ کو معلوم ہے کہ 2-4 دن پہلے پاکستان میں زلزلہ آیا تھا کسی شہر کے اندر، کچھ جھٹکے لگے تھے، اس سے ہٹ کے یہ باجوڑ میں ایک واقعہ ہوا، اس میں دھماکہ ہوا، اس میں تقریباً 70-80 کے قریب مسلمان شہید ہو گئے۔ اتنے تازے اتنے خوفناک یہاں پہ واقعات ہو رہے ہیں اور ہمارے حکمران جلسے کر رہے ہیں۔ او جی آئی میں کہ ظالم دے بچہ، نہ تینوں دھماکے دی فکر ہے، 70 مسلمان شہید ہو گئے، نہ تینوں زلزلے دی پرواہ ہے، تینوں صرف اپنے جلسے دی پرواہ ہے۔ اور میں معذرت کے ساتھ اگر کسی بندے کی دل کو ٹھیس پہنچے، حضرت صاحب یہ ملک ہمارا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، یہ ان لوگوں کا ملک نہیں ہے جو ملک چلا رہے ہیں، وہ تو باہر کے لوگ ہیں، ان کی تو معاملات بھی سارے باہر کے ہیں، سر میں درد ہے تو باہر جا رہے ہیں، ان کی ساری جناب انویسٹمنٹ، کاروبار، پیسہ، دولت، دھن، وہ تو یہاں پہ آتے ہیں صرف حکمرانی کرنے کے لیے۔ سرکار پاکستان ساڑھے تو سانو کچھ کرنا پینا۔ تو یہ ہے کہ ایک نظام، میں حیران ہوں، میں یقین جانے میں پریشان ہوتا ہوں کہ یار جب ہمارا پاکستان، آپ اندازہ کریں یہ کیسی کمال کی بات ہے، جب محمد علی جناح ایک جگہ پہ بیان کر رہے تھے، ایک ہندو لڑکے نے کھڑے ہو کے وہاں پہ اعتراض کر دیا کہ محمد علی جناح تیری وجہ تو کتنے مسلمان شہید ہوں گے، تو پاکستان کو توڑ رہے ہیں۔ محمد علی جناح نے کہا اوے تمہارا اور ہمارا نظریہ ایک نہیں ہے، نظریہ علیحدہ ہے، نظریہ نہ ہم رنگ کی وجہ سے کر رہے ہیں، نہ نسل کی وجہ سے کر رہے ہیں، نہ قوم کی وجہ سے کر رہے ہیں، نہ ملت کی وجہ سے کر رہے ہیں، بلکہ یہ جو ہم پاکستان بنا رہے ہیں یہ ایک نظریے کی وجہ سے کہ مسلمان کا نظریہ علیحدہ ہے اور ہندو کا نظریہ علیحدہ ہے۔ مسلمان کعبے کے مقابلے میں اپنے جناب لال قلعے کو لے کے آتا ہے، ہندو کعبے کے مقابلے میں اپنے لال قلعے کو لے کے آتا ہے۔ جو ہندو ہے، ہندو مسلمان کے سنت لباس کے مقابلے میں اپنی ساڑی کو لے کے آتا ہے۔ ہندو کا کام کیا ہے کہ ہندو قرآن کے مقابلے میں اپنی گیتا کو لے کے آتا ہے۔ حضرت صاحب سارا نظام ہی چینج ہے۔ ہندو مسجد کے مقابلے میں اور مدرسے کے مقابلے میں اپنے مندر کو لے کے آتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ ہمارا نظریہ علیحدہ ہے، نظریہ، اور یہی نظریہ تھا بدر کے مقام پہ۔ سارے عربی تھے، سارے عربی، لیکن جنگ ہو رہی ہے، ان کی نسل بھی ایک تھی، ان کی قوم بھی ایک تھی، وہ تھے بھی عربی، لیکن نبی علیہ السلام فرمایا نہیں، نظریہ مسلمان کا علیحدہ ہے، ہندو کا علیحدہ ہے، کافر کا علیحدہ ہے، مشرک کا علیحدہ ہے۔ نظریے کی بنیاد پر یہ پاکستان بنا۔ محمد علی جناح نے کہا چونکہ ہندوستان میں ہم لوگ اقلیت میں ہیں، ہمیں اسلام کو نافذ کرنے کا کوئی موقع نہیں ملتا، تو محمد علی جناح نے کہا کہ ہم پاکستان بنائیں گے، وہاں پہ جا کے اللہ کے دین کو نافذ کریں گے۔ اور پھر آگے بات بڑھائی محمد علی جناح، چونکہ سیاڑا بندہ سی نا، ظاہری گل ہے، ہاں سیاڑا بندہ سی، اللہ اللہ۔ محمد علی جناح نے ہندو بچے کو کہا کہ بیٹا بات سنو، ایک گلاس میں پانی لے کے آؤ۔ وہ بچہ پانی لے کے آیا تھے، محمد علی جناح نے 2-4 گھونٹ بھر لے۔ پھر محمد علی جناح کیا کہ یہ جو پانی بچا ہے نا میرے پاس، اس کو تم آگے پی لو۔ ہندو بچے نے کہا جی نہیں، میں آپ کا جھوٹا تو نہیں پی سکتا، میں آپ کا جھوٹا تو کبھی نہیں پیوں گا۔ تو پھر محمد علی جناح نے کسی مسلمان بچے کو بولا، میں پترا پانی پی لے آگے۔ اور جناب مسلمان بچہ ہے، بسم اللہ پڑھ کے پانی پی گیا۔ محمد علی جناح کیا کہ اے فرق ہے، سمجھ رہے ہو نا سر، اے فرق ہے۔
پھر محمد علی جناب پوچھا اس مسلمان بچے تو کہ بچہ ہندو تو پانی کوئی نہیں پیتا سی تو کی میں پانی پی گیا؟ مسلمان بچے کے سرکار ساڈے مصطفیٰ نے فرمایا کہ مسلمان تو جھوٹے میں شفا ہے۔ حضرت صاحب اس نظریے کی بنیاد پر پاکستان بنا، اس نظریے کی بنیاد پر۔ اور آپ اندازہ کریں ہندوستان کی مسجد میں ایک عورت ساڑی پہن کے اپنے بچے کو اٹھا کے کھڑی ہے اور آئیے دم کروانے کے لیے مسجد کے دروازے کے اوپر، عصر کی نماز کا ٹائم ہے، اور کچھ لوگ نمازی بھی ہوتے ہیں جن کو نماز کا حیضہ ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کیسی نماز پڑھ لی تو باقی ساری کافر نماز اللہ۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، کوئی بھکاری آ جائے مسجد کے دروازے پر، کوئی مانگنے والا آ جائے، جس بندے کوئی شانی دھڑنی نہ اسے بندے سب سے زیادہ گلا سنانے والے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو نماز کا حیضہ ہوتا ہے، وہ بی بی بیچاری آگے ہندوستان کی دلی مسجد کی جناب وہ دروازے پہ کھڑی ہے چھوٹے بچے کو لے کے، جڑے نمازی گزر رہے ہیں جناب وہ پھونک مرائی جا رہی ہے، بچے نے پھونک مارو، بچے نے پھونک مارو، تو اسی نماز پڑھ کے آ رہے ہو۔ ایک نمازی نے کیا بی بی تو ساڑی پا کے مسجد ہی کھلوتی ہیں، تینوں شرم نہیں آتی؟ ہندو تو کم کی ہے مسجد اندر بھرا لے کے جدوں نے گلاں گلاں کیتیاں نمازی جڑا سی مسلمان، اور جڑے بی بی اپنے بچے نو لے کے آئے سی نا ان دی اکھاں دے وچ اتھرو آ گئے۔ انہوں نے کہا سرکار تسی مینوں ہندو سمجھ رہے ہو؟ میرا نام آمن ہے، آمنہ۔ انہوں نے کہا جدوں میں ہجرت کر کے جا رہی سی مینوں ہندو نے پھڑ لیا سی، ہندو نے میرے اپنے کول گھر رکھیا حتیٰ کہ میرے جو بچے ہو گئے۔ انہوں نے کہا میں سات بات چلے دیا، میں پاکستان واسطے دعاواں پہلے کر دیا۔ انہوں نے کہا سیدھے قربانی دیتی پاکستان دے واسطے۔ حضرت صاحب اے ہو جی قربانی دیتی انہاں لوگوں نے پاکستان بڑھن دے واسطے، کا دے واسطے؟ ایتھے جناب آگے بنگلے بن جان، عیاشی ہو جاوے، اور جناب اسمبلی کے اندر 12,000 ملازمین رکھے ہوئے ہیں، بھی کا دے واسطے 12,000 رکھے نے؟ اے بھائی جناب خواہ مخواہ پاکستان کا پیسہ سارا برباد کر رہے ہیں۔ میں ادھر ایئرپورٹ کی طرف گیا کسی دوست کو ریسیو کرنے کے لیے، تو وہاں پہ چھوٹی سی پارک تھی، چھوٹی سی پارک، اتنے جناب 12 بندے کام کر رہے سی۔ میں کہ وہ خدا دے بندے ایک بندے تک کم نہیں ہے تو 12 بندے لگے ہو۔ انہوں نے کہا کہ پروٹوکول واسطے ہے نا، خواہ مخواہ ساری طرح برباد کی دی جاندے نے مسلمان دا پیسہ۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان کی حالیہ جو نظام ہے سرکار، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام پہ بنا؟ کوئی کافر بھی نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا۔ حضرت صاحب مسلمان ہے، سکھ ہے، مشرک ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرمایا کہ مسلمانوں یہودی جب امامہ باندھتا ہے تو سر کے اوپر ٹوپی نہیں رکھتا، نبی علیہ السلام فرمایا جب تم امامہ شریف باندھو تو سر کے اوپر ٹوپی رکھا کرو، اس لیے کہ ہم نے یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صحابہ، اے مسلمانوں، آتش پرست جب بھی اپنے بال کی مانگ نکالے گا تو بیچ سے نہیں نکالے گا بلکہ سائڈ سے نکالے گا۔ نبی علیہ السلام فرمایا مسلمانوں تسی وچوں مانگ کڈیا کرو، وچوں، اس لیے کہ ہم نے ان کی مخالفت کرنی ہے۔ وہ حضرت صاحب ہمارے پاس نظریہ ہے، مسلمان کے پاس نظریہ ہے، لیکن اقبال کو کسی بندے نے کہا تھا جی دیکھو جی تسی پاکستان دا تصور تا پیش کر دیتا، بندے مرن کے ایتھے جناب خون بخون ہوئے گا۔ اقبال گل کی تھی، اقبال کہندا ہوئے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اقبال کہندا قوم رسول ہاشمی دا نظام علیحدہ ہونا، اسی ہندو نال نہیں رہ سکتے ہیں۔ حضرت صاحب یہ چند دن پہلے کی بات ہے کہ ایک کنواں کھودا گیا، اس کے اندر سے ہڈیاں ملی، مسلمانوں کی ہڈیاں۔ جب پاکستان بنا تو انہوں نے وہ کتنی ساری بچیاں تھیں ہندوؤں نے جناب ان کو ذبح کر کے کھوے چھوڑ دیتا سی انہوں نے، ان کی آج جناب اس کھوہ سے ہڈیاں مل رہی ہیں مسلمانوں کی۔ اور یار اتنی قربانی دے کے جناب مسلمانوں نے پاکستان بنایا، اور تم جناب یہاں پہ آ کے پاکستان کا میچ، پاکستان میں جو کرکٹ میچ ہوتے ہیں ان کا جڑا بندہ ہے جڑا انہوں ٹریننگ دینا پتہ نہیں کی راجہ مہاراجہ ہوں، میں دیکھ رہا سی انٹرویو، اس بندے کی 22 لاکھ روپے تنخواہ ہے، 22 لاکھ روپے تنخواہ ہے اس بندے دی۔ اندازہ کرو یار وہ پاکستان میں کام کون سا کر رہا ہے، اور پاکستان کا فنڈ جو غریبوں کا حق ہے، غریب بیچارہ جناب خون پسند کما کے وہ بیچارہ ٹافی دے بھی ٹیکس دے رہا، اور آپ دیکھیں کہ جناب اس کو 22 لاکھ کی تنخواہ کس چیز کی مل رہی ہے۔ حضرت صاحب نیچے سے لے کر اوپر تک قسم خدا کی میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، کوئی ایک ایسا محکمہ بتا دے پاکستان میں جو اسلام کے مطابق کام کر رہا ہو، اور پھر کہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے سرکار۔ اور میں تو حیران ہوں اپنی نوجوان نسل سے، چونکہ انقلاب نوجوان نسلیں لے کے آیا کرتی ہیں نا، ساڑھے نوجوان کو موبائل تو فرصت نہیں ہے۔ اگر یہودی گل کی تھی نا کہ نوجوان منڈا مسلمان اے 10 گھنٹے موبائل نو دوے، یہ ساڑھا بچہ دے رہے ہیں۔ نوجوان کئی ایسے نوجوان مسلمان جو گمراہ ہو گئے موبائل کو دیکھ دیکھ کے، مولویوں کو سن کے، بد مذہب مولویوں کو سن کے، مسجد میں آتے کوئی نہیں، مولوی سے کوئی بات سنتے نہیں، کوئی مسئلہ پوچھتے نہیں، موبائل کے اوپر جو چیز دیکھتے اسی کو حق مان لیتے ہیں۔ نوجوان بھی گمراہ ہو گئے، اسلام بھی گیا تو غریب انسان بھی گیا، بیڑا غرق ہو گیا پاکستان کا۔ کئی لوگ سرکار ساڑھے کو آندے مشورے دے جی ساڑھا پاکستان، اور میں کہ ساڑھا پاکستان کتوں آ گیا سرکار؟ پاکستان ان لوگوں کو ہے جن کی بجلی فری ہے، جن کی پیٹرول فری ہے، جن کی گاڑیاں فری ہے، جن کے بگلے فری ہیں، جن کے گیس فری ہے۔ میں کہ پاکستان دا انہاں دا ہے،
اسی تے ملازمت کر رہے ہیں ساڑا کی پاکستان سرکار. بس یہ ہے کہ ایک نام رہ گیا جی پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, دستور ریاست کیا ہوگا, محمد رسول اللہ. میں نے کہا کہ پاکستان میں ایک ایسی گلی دکھا دو, ایک ایسی گلی, میں محلے کی بات نہیں کر رہا, میں صرف گلی کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ کہتے ہیں جی پاکستان ہے اور جی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, میں کہ سرکار پورے پاکستان میں ایک گلی ایسی دکھا دو جتنی اللہ رسول کا دین نافذ ہوئے. اگر نہیں ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہ اسلام پاکستان نہیں, یہ پھر لبرلزم ہے جس کو انگریز کرنا چاہتا تھا. اور جیسا کہ میں نے آپ سے گزارش کی کہ 1947 کو ہم چھوٹے گوروں کی غلامی سے اور ہم پھنس گئے کالوں کی غلامی میں. پاکستان میں چند مخصوص خاندان ہیں جنہوں نے 23 کروڑ عوام کو برباد کیا ہوا ہے. چند مخصوص خاندان ہیں جو ہمیشہ حکمرانی میں آتے ہیں, ہمیشہ فوج کے سربراہ بنتے ہیں. چند خاندانوں نے پاکستان کی 23 کروڑ عوام کو برباد کر کے رکھا ہوا ہے. اور ان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ سب سے بڑا ٹارگٹ, میں آپ کو بابا کے دور کہہ رہا ہوں, میرے پاس ثبوت موجود ہے, مشرف کے دور سے لے کر اس وقت تک ان حکمرانوں کی صف اول میں یہ کوشش رہی ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی مدرسے ہیں سب کو بند کر دیا جائے. مدرسوں کے ان کے اوپر کڑی نظر ہے, مدرسوں کے اوپر. اور انگریز کے اندر جی یہ جو چٹائی کے اوپر بیٹھ کے مولوی پڑھتا ہے نا, ہمیں اس مولوی سے ٹینشن ہے. انگریز کے آپ دیکھیں اس کی کیا تخیلات ہے. آپ دیکھیں کہ وہ جو پچھلے دن جو امریکی سفیر نے, وزیر خارجہ نے بیان دیا, پاکستان کی مخالفت تھی سارے پاکستان جو بربادی کر کے رکھ دی. وہ پھر کہتے جی ساڑھے تو تعلق ہی نہیں ہے پاکستان نے نال. حضرت صاحب برحال یہ کہ میں آپ کے بارے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, ہم نے پاکستان بنایا قربانی دے کے, اور بڑی قربانی دے کے. میں عرض کر رہا ہوں کہ جناب 2 کروڑ مسلمانوں نے ہجرت کی ہے, 2 کروڑ مسلمانوں نے ہندوستان کو چھوڑ کے پاکستان میں آئے ہیں تاکہ غریب انسان کو سکھ کا سانس ملے. 2 کروڑ مسلمان ہندوستان کو چھوڑ کے پاکستان میں اس لیے آئے تھے کہ ہمیں وہ حکمرانی ملے جیسی حکمرانی عمر بن خطاب نے کی تھی.